اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر فقہا جو ظاہر ہے، قالوا اولاً جو ایک بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ اقتضائیات میں سے نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ الاولى كالمدفون والثانیہ تو حکم اس میں یہ ہے کہ اس میں انه محتضر کی طرح عمل کیا جائے گا، اور اس مسئلہ میں بہت سی روایات ہیں۔ اما اکثر فقہا قالوا مترتب مو ترتیب ہے اس استحباب میں، یعنی ترتیب کے ساتھ ہے، یعنی اگر پہلے امکان میں ہے تو چہرے کے ساتھ اس طرف چہرہ کریں، جیسے انسان مقتول جیسے نماز جنازہ کو وقت لٹایا جاتا ہے، اور اگر وہ امکان میں نہ ہو تو پھر پیر جیسے حالت احتضار میں بیٹھایا جاتا ہے ویسے۔ روایت ليش لا ينفي مثبت بعما بقول اعاظم الفقهاء ثابت ہے، طرق الاطاعه والمعصيه عقلائيه لیکن عظیم فقہا جو ہیں المريض وہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، اکثر الاطباء قالوا الشيء اقل اور ایسا اور عام طور سے عقلاء نظریے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ جیسے آپ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں یا ایک مریض کو کئی ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں، ممکن ہے ہر ایک اپنے حساب سے تشخیص دے اور سب منافقت عقل اور علم ہوں۔ اذا جمع عرفی ما يخالف یعنی اذا اگر عرف یہ جمع کر سکتا ہو، یعنی دونوں کو برابر کر سکتا ہو، تو کوئی حرج نہیں، دونوں کے اوپر عمل کر سکتا ہو۔ لیکن اگر عرفاً یہ ممکن نہ ہو تو مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم دونوں چیزوں پر عمل کریں۔ سلام علیکم نہ حتما روایت نداره اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو استحسان کے عنوان سے کہا ہے، تو یہ واجبات میں سے نہیں ہے، اور روایت تو یقیناً اس سلسلے میں نہیں ہے۔ یعنی اگر دوش روایت من روایات اگر ایسی روایت ہوتی تو میں نے کئی بار حج کی روایات کو دیکھا ہے، اور ایسا میں نے میری نظر سے نہیں گزرا کہ استحباب شرعی ہو اس چیز کا۔ نه یکی از ابتکارات شیخ انصاری کے ابتکارات میں سے که در اقل اکثر میں سے ایک چیز یہ ہے، براعت چون تا قبل از شیخ صاحب جواہر اور شیخ سے پہلے کے دیگر افراد جو تھے، حتی خود صاحب جواہر نے کبھی براعت کہا ہے، کبھی اشتغال کہا ہے ارتباطی کے مسائل میں۔ شیخ نے آ کر اس کو حل کر اس طرح سے توضیح دی انہوں نے اس مسئلے کو کہ شیخ کے بعد کسی ایک کو میں نے نہیں دیکھا فقہا میں سے ان کے اختلاف مشارب کے باوجود کہ وہ براعت کے قائل نہ ہوں۔ یعنی شیخ انصاری کے شاہکاروں میں سے ایک چیز ہے یہ ظاہری طور پر، اور قاعدے کی بنا پر ہے یہ کہ ارتباطی اور غیر ارتباطی میں فرق نہیں ہے، کہ چاہے چونکہ شک چاہے بدوی ہو یا اقل و اکثر کا ہو۔ ایک ایسی بات کہی ہے شیخ انصاری نے جو قابل قبول اور سب نے قبول کیا ہے ان کی بات کو۔ چرا اقل و اکثر یعنی چی؟ یعنی اقل و اکثر کیا مطلب ہے؟ نماز یا جلسے نماز استراحت بین سجدتین واجب ہے یا واجب نہیں؟ مثلا جلسے استراحت نماز کے دو سجدوں کے درمیان واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب نہ باشه اقل و اکثر کیا ہے کہ واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے تو پھر ضروری ہے بیٹھنا، واجب نہیں ہے تو پھر انسان اٹھ سکتا ہے،
تو اقل و اکثر کا مطلب ہر شے کے حساب سے اقل و اکثر. عرض کردم این بیان شیخ لہٰذا میں نے بیان کیا همه بعدیای شیخ را این عروه و آپ حواشی عروہ یا اس کے جو حواشیاں ہیں حواشی ہیں اس کے پر آپ دیکھیں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، یعنی شیخ کی مخالفت کسی نے نہیں کی. مفهوم وصف یہ مفہوم وصف ہے، یعنی صفت کا وصف. معلوم علم مفہوم وصف مشہور کی بنا پر حجت نہیں رکھتا. حجت نیست. اگر کہا کسی نے عالم مرد کا احترام کرو تو معنیش این نیست که اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر عالم کا احترام نہ کرو، کیونکہ صفت میں مفہوم نہیں ہوتا. نداره مگر یہ کہ دوسری دلیل آ کے کہے کہ یہ کام کرو، اگر نه غایت مفهوم ورنہ غایت میں مفہوم ہے، حصر میں مفہوم ہے، شرط میں مفہوم ہے، لیکن شرط میں مشہور کی بنا پر مفہوم نہیں ہے. سلام علیکم. علیکم السلام. خلاصہ یہ ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو معصوم سے آئی، جس تفصیل سے آپ نے بیان کی. اگر معصوم سے روایت ہے یقیناً بہترین دعا، اس کو معصورہ دعا کہیں گے، یعنی معصوم سے نقل. ورنہ حضرت نے فرمایا کہ جو بھی زبان پہ تمہارا آیا وہ دعا خدا قبول کر لے گا اس کو، لیکن معصوم سے جو آئے وہ بہترین جملات. دیکھیں اگر روایت کا جملہ ہے تو اچھی بات ہے، البتہ دعا ہے. اگر روایت نہیں تب بھی دعا ہے، لیکن اس کو آپ منسوب نہیں کر سکتے معصوم سے. اگر روایت داره عیبی نداره. فارسی یعنی غیر عربی دعا جو میری نظر میں جس کو عربی نہیں آتی وہ پڑھ سکتے، فارسی یا کسی بھی زبان میں جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ پسوا. لیکن اگر عربی جانتا ہے تو بہتر یہ کہ عربی میں دعا کرے، ولو عربی اس کی غلط ہو. روایت میں ہے کہ اجامی جو بھی عرب نہیں، اس کا مطلب نہیں فارس، جو بھی عربی نہیں جانتا ہے کہ جب کوئی غیر عرب قرآن کو اپنے غیر عربی لہجے میں پڑھتا ہے تب بھی خدا اس کو عربی میں قبول کرتا ہے. تو مفہوم یہ ہے کہ دعا میں بھی ظاہری طور پہ یہ صحیح. وصف کا مفہوم نہیں ہے، لیکن کسی یہاں پہ قرینہ ہے کیونکہ اس نے سلام کیا، کیونکہ اس نے سوال جو کیا ہے اس نے محدودیت سے کیا. چونکہ سوال ہوا ہے جواب سوال کے موافقت میں دیا ہے، لہٰذا یہاں پر محدود ہو جائے گا، ولو وصف ہے لیکن محدود ہو جائے گا. عروہ کے بعد کے جو فقہاء ہیں تو خود صاحب عروہ نے کہا ہے کہ مستحب ہے لیکن جزو اذان و اقامت نہیں. لیکن ایک جماعت جس میں مرحوم ناراقی ہیں اور دیگر علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مستحب بھی ہے اور جزو اذان و اقامت ہے، یعنی ولایت ابن عمرین کی گواہی.
نقل میرا نظریہ بھی یہی ہے، اور اس کی دلیل شیخ صدوق کی دلیل حسی ہے۔ شیخ نے فرمایا ہے کہ اپنے زمانے میں فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ہماری اذان و اقامت میں شہادت ثالثہ تھی، لیکن نقل حسی ہے شیخ صدوق، ان کی نقل حسی ہمارے لیے حجت ہے۔ ہاں لیکن خود قبول نہیں کرتے اس روایت کو، وہ نقل حدسی اجتہاد ہے، ان کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے لیے حجت نہیں ہے۔ ہاں ان کے مقلدین اور ان کے زمانے کے لوگ جو ان کے پیروکار تھے ان کے لیے حجت تھا۔ اس پہ بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور خود شیخ نے اپنی میری نظر میں کئی طرح سے نقل کیا، اور شیخ صدوق نے ان کو نقل کر کے کہا ہے کہ ان کو معتبر نہیں ہے، کیوں مروی ہے اور معتبر نہیں ہے؟ نقل حسی ہے شیخ سے، اور وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ مروی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ روایت معتبر نہیں ہے، یہ دوسرے فقہا کے لیے اعتبار نہیں رکھتا۔ مستحب ہے، لیکن مستحب جزئی ہے، یعنی مستحب بھی اور جز بھی ہے۔ یعنی شیخ صدوق کے زمانے میں لوگ اذان جب کہتے تھے تو اس طرح اذان میں کہتے کو استحباب سمجھ کے کہتے تھے، لہٰذا یہ ظاہر ہو رہا ہے اس معنی میں کہ مستحب ہے۔ دیکھیے وصف کو مفہوم ہے یا نہیں، یہ معالم میں، کفایہ میں، رسائل میں، شیخ انصاری سے لے کر آج تک، متاعرف الانوار میں جہاں پر اس کو شیخ نے بیان کیا ہے، غالباً علماء نے بیان کیا ہے کہ وصف کے اندر مفہوم نہیں ہوتا مگر قرینہ ہو، جیسے کہ انہوں نے ابھی سوال کے ذریعے سے قرینہ بیان کیا۔ جیسے اصل مولا نے اپنے عبد بندے سے کہا کہ جاؤ دوپہر میں روٹی لے کے آؤ، یہ اب جائے رات میں بھی روٹی لے۔ اگر قرینہ نہ ہو، اگر مولا نے کہا ظہر میں روٹی لے آیا کرو، اب اس جگہ رات میں بھی اور رات میں بھی روٹی لے آؤ، تو اس میں یہ مطلب تھوڑی نا کہ ظہر میں نہ لاؤ۔ نه قبول نداشته. همین شیخ میں نے عرض کیا کہ شیخ صدوق نے نقل کیا کہ ان کے زمانے میں لوگ اذان و اقامت میں کہتے تھے، فقط یہ فرماتے کہ یہ لوگ جو نقل کرتے ہیں یہ معتبر نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے شیخ صدوق کا، یہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے حجت نہیں۔ ہاں شیخ صدوق کا کوئی مقلد تھا ان کی زندگی میں تو اس کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے پہلا جملہ حجت ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک یہ روایت ہے یا شیعوں کے نزدیک اذان و اقامت میں ولایت کی گواہی موجود ہے، تو یہ ہم قبول کریں گے ان سے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے کہ اعتقادات میں سے، لیکن غالباً فقہا نے مستحب مانا ہے، جز نہیں مانا ہے۔ جیسے قنوت نماز واجب جو مستحب ہے لیکن جز نماز نہیں ہے۔
کوئی اشکال نہیں ہے. میں ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے، میرا بھی اسی قول کو قبول کرتا ہوں. میں جانتا ہوں ایک علماء کی ایک جماعت کہہ رہی ہے، لیکن میں خود قائل ہوں قصد ورود سے بھی اگر کوئی انسان اس جملے کو کہتا ہے اذان میں اور اس کی دلیل بھی شہادت حسی شیخ صدوق ہے، الفیہ علم مالک کی سیوطی الف وَكَلِمَةٌ کہا گیا. وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمْ، یعنی کلمه گفته میشه و مقصود کلامه. کلمہ کہا جاتا ہے، اس سے کلام مقصود ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں. چون نفیه دیگه و بعد نفین این تو الفیه است، او کنفین ان تخب اتباع متصل وانصب منقطع، اگر منقطع ہو تو منصوب ہو جائے گا. اگر استثناء متصل ہے اور نفی کے بعد اگر کوئی چیز تو پھر وہ تعبیت کرے گا متصل سے. یہ الفیہ کے احکام ہیں جو عربی گرامر کی کتاب ہے. میں نے عرض کیا مشہور یہی ہے. لا الہ نفی ہے، لیکن اس کے بعد جو آئے گا وہ تعبیت کرے گا اگر وہ اسی کے حصوں میں سے ہے. میدونم کلمه یعنی کلمه، معنی اس کے یہی ہے. حالا کلمه خوندن کلمه هم خوندن. بله بله علیکم السلام. تشهد نماز نه، تشہد نماز میں نہیں. تشہد میں انسان شہادتین پڑھے گا، تیسری بار میں امیر المومنین اشہد تیسری بار نہیں کہے گا، کہے وَعَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي. یہ ایک روایت مرسلہ ہے، شیخ طوسی نے کتاب مصباح میں نقل کیا ہے. اس جہت سے اشکال نہیں ہے. البتہ بعض فقہا نے اس پہ بھی اشکال کیا، میرے نظر میں اشکال نہیں ہے، لیکن یہی جملہ. اگر گفت وصله 1000 نفرم میتونه بگه وصلے کہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو 1000 لوگوں کو بھی اور حضرت علی کا نام لے لے جناب زہر. صلے کا مطلب ہے دعا. نماز میں ہر دعا جائز ہے مگر یہ کہ دعا حرام باشه. اما بحث اینه میگه و اشهد، نمیگه از خدا درخواست نمیکنه. در نماز ہر درخواستی نماز میں ہر طرح کی دعا جائز ہے، چاہے دنیا کے لیے دعا کرے چاہے آخرت کرے دوسروں کے لیے دعا کرے، سوائے ایک چیز کی کہ دعا خود جو طلب کر رہا ہے وہ حرام. وصل علی النبی یا صلی علی وصل علی امیر المؤمنین، اس میں کوئی حرج ہی نہیں کیونکہ دعا ہے. یہ ہاں اگر 2-3 گھنٹے یہی پڑھا جائے تو یہ نماز نہیں، کیونکہ صورت نماز ختم ہو جائے گی. این تخصیص خورده. این دیکھیے یہ جو اطلاق ہے اس کو ایک تخصیص لگی ہے، کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں نماز کے زیارت امام حسین کیا ہے یعنی فقط نماز کہ نماز نہیں ہے سوائے قرآن کے، کلام خدا، ذکر خدا یا دعا ہے. ان 3 کے علاوہ نماز میں کوئی چیز جائز نہیں ہے. صرف ایک چیز جائز ہے وہ ہے رسول کو سلام، باقی کوئی چیز جائز نہیں ہے. نماز میں غیر خدا کو خطاب نہیں کر سکتے.
این کلماتی که به معنای واحد هستن، دیکھیے یہ کلمات جو ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے ظلم و جور، انسان و بشر، اس کی خاص کتابیں ہیں جنہوں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے اور ان کے فرق کو بھی بیان کیا ہے، ان کو مترادف کہتے ہیں، یعنی یہ کلمہ اور وہ کلمہ ایک ہی معنی میں، لیکن کیا فرق ہے؟ اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، ان کو کچھ لغت میں بیان کیا۔ ظلم و جور مترادف ہے، ایک ہی معنی میں، لیکن کیوں ظلم کہتے ہیں، کیوں جور کہتے ہیں، اس کو لغت خاص میں بیان کیا ہے۔ اون یکیشه، بله، فروق اللغة، فروق اللغات، بله. اس کی نماز قصر ہے۔ جو انسان مسافر بن کے ادھر ادھر لے جاتا ہے، مسافروں کو لے جاتا ہے، اب خود اگر سفر کر رہا ہے، اپنے لیے سفر کر رہا ہے، زیارت کا سفر کر رہا ہے، تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی، کیونکہ یہ دائم السفر میں زیارت نہیں ہے۔ ہاں اگر دائم السفر زیارت ہوتا، مثلا تہران میں رہتا ہے، ہر شب چہارشنبہ قم کے لیے آتا ہے زیارت کرنے، حرم معصومہ سلام اللہ علیہ میں زیارت کرتا ہے، زیارت چوکران کرتا ہے، یہ دائم السفر زیارتی ہے۔ لیکن اگر دائم السفر نہیں ہے، کسی اور چیز کا دائم السفر ہے، اب ایک بار سفر کر رہا ہے زیارت کے لیے، تو وہ نماز اس کی جو ہے وہ قصر ہو جائے گی۔ علیکم السلام۔ جو معصومین کے علاوہ جو غیر معصوم، اس میں نماز نہیں ہے، سوائے جناب ابو عباس کے، ان کی زیارت میں نماز بھی ہے، لیکن باقی غیر معصومین جیسے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ، اس میں نماز زیارت اس عنوان سے کہ ائمہ سے وارد ہوئی ہے نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں جناب معصوم قم کی زیارت کے بعد انسان اگر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کا ثواب جناب فاطمہ معصوم قم کو ہدیہ کرتے، کوئی حرج نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھے اور ان کے والد کو ہدیہ کرتے، ان کے جد کو ہدیہ کرتے، کوئی حرج نہیں۔ اس اعتبار سے کہ زیارت کے ساتھ آیا ہے معصوم سے نماز زیارت، یہ نہیں ہے، یہ سوائے حضرت ابوالفضل عباس کے غیر معصوم نے کسی کے لیے مستحب و مستحب عام ہے، مستحب خاص نہیں۔ غیر معصومین یعنی 14 معصومین کے علاوہ صرف حضرت ابوالفضل عباس ہیں جن کی زیارت میں کے ساتھ نماز وارد ہوئی، کیونکہ روایت میں کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھے۔ بله اینو مفصل عرض کردم، قدری که عرف، میں نے اس کو مفصل بیان کیا کہ تعدد کو اگر عرف قبول کر رہا ہے، اس تعدد کو، زیارت 40 کا مطلب روز 40، لیکن ایک دن پہلے 40 سے، ایک دن بعد 40 کے، اسی زیارت 40 کی طرف سے زیادہ، اس کو تعدد مطلب قبول کر لیں گے۔ لیکن 1 مہینہ پہلے یا 1 مہینہ بعد 40 کے عنوان سے یہ نہیں اب کوئی قبول کرے گا۔ جس حد تک وسعت زمانی، وسعت مکانی، عقلی ہے، قابل قبول ہے، تو ہم قبول کر لیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ رمضان کے جلسوں میں سے ہم نے 2 یا 3 شب اسی میں بحث کی تھی۔ اصفہان کے علماء میں سے ایک ہے جنہوں نے 100 سال پہلے کتاب چھاپی ہے، مصر میں چھپی ہے یہ کتاب۔ اس عالم جلیل نے تقریباً 200 صغرا نقل کی، جس میں روایت ہے، بعض میں فتویٰ ہے، نقل کیا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مستحبات اور مکروہات میں تعدد مطلوب ہے، مطلقاً ہے۔ ہاں عقد اجارے میں اشکال آ جائے کیونکہ وہ وجوب میں آ جائے، اگه از اون جهت اشکال نداره
لیکن یہ کہ اس جس نے اجیر کیا اس نے کسی اور طرح سے اس کو معمور نہ کیا، اس نے کہا جیسے مستحب ہے ویسے انجام دو، تو یہ کوئی حرج نہیں۔ وہ تو دوسرا باب ہے، وہ عقد اجارہ کی بحث ہے۔ مثال که خیلی از اما چیزی الان یادم باشه، دیکھیں روایت میں مکروہ ہے پنیر کو خالی کھانا شب میں، روایت روایت در روز در شب، در روز خب شب بگیم شبم همینه، چه اشکال داره؟ اگر روایت داره عیبی نداره. نه هر جو دیکھیے روایت داره قبول داره. روایت خاص اگر ہے تو ہم قبول کر لیں، ورنہ روایت اگر نہیں ہے تو جو حکم ظہر کا ہے وہی حکم۔ پنیر کو تنہا کھانا، لقمۃ جبن یعنی خالی کھانا پنیر کا دن میں مکروہ ہے، روٹی کے ساتھ اخروٹ کے ساتھ پھر وہ خالی ختم ہو جاتا ہے۔ نون و پنیر، نه پنیر خالی، نه پنیر خالی. جتنی روایت میں ہم تقاضے تسامح میں آ کر اس کو حل کر لیں۔ ہاں ایک دن پہلے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک دن بعد، عید کے ایک دن بعد قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اضطرار کی بات الگ ہو جائے، اجبار کر لے، کوئی مجبور کر دے تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ نماز نہیں ہے، لیکن اضطرار کی وجہ سے پڑھ رہا ہے انسان۔ صرف جناب معصوم قم اور جناب الفضل کے لیے کہ زیارت امام سے آئی، باقی کسی امام زادے کے لیے زیارت معصوم سے نہیں آئی۔ حضرت علی اکبر تو یقیناً، لیکن نماز نہیں ہے جناب علی اکبر کی۔ اس میں اشکال نہیں ہے، یہ ایک زیارت جو منتخب ہے، امین اللہ کی زیارت جو ہے وہ غیر معصوم کے لیے نہیں پڑھی جائے گی، وہ معصوم کی۔ جناب زینب کی جو زیارت ہے روایت کی نہیں، اس میں اشکال نہیں، جو پڑھی جا رہی، جو بھی زبان پہ ہے وہ صحیح دعا ہے، چونکہ سلام کا طریق، زیارت میں اشکال نہیں۔ نعم بلا اشکال، میں خالف۔ مسافری که چیه؟ ایک سال تک، تا یک سال، حتی ایک سال، کیونکہ پہلے زمانے میں سابقاً مرحوم اخوی از ایک کسی، میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے ارحام میں سے انہوں نے دیکھا تھا، اس سے نقل کیا کہ حج جو کرنے جو گیا کہ اول رجب کربلا سے نکلا، اگلے سال اول رجب کربلا واپس، ایک سال راستے میں گھوڑا سے اور دریا ہو ساروں میں اس طرح سے گھوم کے جاتے تھے سفر، ایک سال تک نماز قصر پڑھی، کوئی اشکال نہیں اس میں۔ قصیر السفر یعنی ایک خاص جہد سے مسلسل سفر کرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، نہ کہ ایک سفر ایک سال کا لے کرے وہ۔ میں نے سنا ہے کہ مشہد سے کربلا تک جو لوگ
160 منزل تھی مشہد سے کربلا، ہر منزل تو 2 منزل ایک دن میں، یہ روز میرا یعنی مشہد سے در میں مزید مثلا شتر سے یا کسی اور چیز سے ظہر میں کہیں رک جاتا تھا، ظہر یہ جای استراحت میکردن، نماز میخوندن، غذا عصر پھر دوسری منزل پر رک یہ جاتے، منزل میرفتن. تو 80 دن لگتے تھے مشہد سے کربلا. از مشهد تا کربلا واقعی یک سفر اما تو یہ پورا سفر ایک مانا جائے گا اور اس کی ساری نماز قصر رہے گی، 80 دن قصر رہے گی. بله کسی معلوم محل خلاف باشه. هیچ فرق نیست. دونوں میں روایت ہے، جس کا کام سفر ہو یا جو سفر کام کے لیے سفر کرے. روایات میں کثیر سفر نہیں ہے. روایات میں 3 چیزیں ہیں، ایک جس کا کام سفر کرنا ہو، یا جس کا سفر میں عمل ہے، اور یہ تیسرا جس کا کوئی وطن نہیں. صلی اللہ علی محمد و